السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ مسلمانوں کبھی ہنگامہ آرائے جہاں تم تھے، مسلمانوں کبھی ہنگامہ آرائے جہاں تم تھے، فروغ بزم ہستی رونق کون و مکان تم تھے، جنہیں تھمنا نہ آتا تھا جہاد زندگانی میں، وہ سرگرم سفر وہ جادے پیما کارواں تم تھے، مگر ہو محروم ذوق زندگی ایسے، مگر ہو محروم ذوق زندگی ایسے، یقین آتا نہیں کبھی ارباب جان تھے۔ عزیزان گرامی، ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اگرچہ وہ زندگی بھر کا پاپی ہو، زندگی بھر کا گنہگار ہو، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، کل بروز قیامت اگر اللہ نے فضل نہ فرمایا، اپنی سزا جہنم میں کاٹنے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو ایمان بڑی اہم چیز ہے۔ قرآن مقدس کی آپ تلاوت کریں گے تو جا بجا آپ کو ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے وہ ایمان والوں پر نازل فرمائے۔ نماز کا حکم دیا، ایمان والوں کو دیا، روزے کا حکم دیا، ایمان والوں کو دیا، حج کا حکم دیا، صاحب استطاعت ایمان والوں کو دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، صاحب حیثیت ایمان والوں کو دیا۔ پتہ کیا چلا؟ نماز کے لیے ایمان ضروری ہے، روزے کے لیے ایمان ضروری ہے، حج کے لیے ایمان ضروری ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو ایمان یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر دل میں ایمان نہیں تو نماز قبول نہ ہوگی، اگر ایمان نہیں ہے تو ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان کی تکمیل کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو مومن کہا کہ الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ایمان والا بننے کے لیے، کامل مومن بننے کے لیے، کامل ایمان حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ایمان کی تکمیل کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت روحی ایمان ہے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بنائے ایمان ہے. سرکار علیہ السلام کی محبت ایمان مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہی ہے. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان. ایمان کیا کہتا ہے؟ میری جان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان مکمل ہونے کے لیے ضروری. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہ ہوا، ابھی تم کامل مومن نہ بنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل مومن بننے کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عزیزان گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو گھر والوں سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، سب لوگوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی، تبھی ایمان مکمل ہوگا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں، اپنے دلوں کو محبت رسول سے مدینہ بنائیں. آج انسان دنیا والوں سے جب محبت کرتا ہے تو 3 بنیادیں ہوتی ہیں محبت کرنے کی. پہلی چیز حسن کی بنیاد پر محبت کرتا ہے انسان. حسین و جمیل چہرہ دیکھ لیا دل میں محبت پیدا ہو گئی، خوبصورت چیز دیکھ لیا دل میں محبت پیدا ہو گئی. دوسری چیز کمالات کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں، یعنی کوئی باکمال شخص ہے دل میں اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے. کوئی کرکٹر ہے بہت اچھی بیٹنگ کرتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہو گیا، وہ اس کو اچھا لگنے لگا. کوئی اچھا بالر ہے اچھی بالنگ کرتا ہے، اس کی طرف دل مائل ہو گیا. پتا چلا کہ کوئی کمال کوئی خوبی اس کی بنیاد پر دل اس کی طرف جھک جاتا ہے. یہ دوسری چیز ہے محبت کرنے کی. اور تیسری چیز ہے احسانات، یعنی کسی کا احسان ہم پر ہو تو دل اس کی طرف جھک جاتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے. کبھی کسی کا خدا نہ کرے مشکل وقت آیا، اس مشکل کے وقت پریشان تھا، کسی نے مدد کر دی، امداد کر دی، ہیلپ کر دی. ایسے وقت میں ہیلپ کی جب پریشان حال تھے، زندگی بھر آپ اس کا احسان نہیں بھولیں گے، زندگی بھر آپ اس کے مشکور رہیں گے، اس کا شکریہ ادا کریں گے. ایک دل میں جھکاؤ رہے گا. پتا کیا چلا 3 بنیاد پر انسان محبت کرتا ہے. حسن کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، کمالات کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، احسانات کی بنیاد پر محبت کرتا ہے. تو جو لوگ ان 3 بنیادوں پر محبت کرتے ہیں میں انہیں دعوت فکر دوں گا، آؤ اگر حسن کی بنیاد پر تم محبت کرتے ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ. کیا ان سے بڑا حسین و جمیل دنیا میں کہیں تم نے دیکھا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حسین و جمیل کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام بے پناہ حسین و جمیل تھے، بے پناہ حسین و جمیل تھے. قرآن مقدس کی آپ تلاوت کریں گے تو سورہ یوسف میں ان کے حسن کے تعلق سے آپ کو مل جائے گا. اتنی حسین و جمیل تھے کہ اگر حسن کے 10 حصے کیے جائیں
تو 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے ہیں، اور حسن کا ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے، ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم ہوا، تو یوسف علیہ السلام کتنے حسین و جمیل ہوں گے، کتنے حسین و جمیل ہوں گے۔ اور راوی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کے 10 حصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کامل حسین و جمیل ہیں۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ 14ویں رات ہے، چاند کو دیکھ رہی ہے، چاند بے پناہ حسین و جمیل دکھ رہا ہے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھتے، پھر کبھی چاند کو دیکھتے، پھر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھتے۔ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ چاند زیادہ حسین ہے یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا زیادہ حسین ہے، کون نور والا ہے۔ ایک اچانک ان کی نظریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا پر ٹھہر گئیں، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چاند سے زیادہ حسین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا ہے، چاند سے زیادہ حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر بھی اتنا سبحان اللہ، یا تو حدیث کی ترجمانی کرتا ہوا رہتا ہے یا کسی آیت کی تفسیر ہوتا ہے۔ اس شعر کی تھوڑی سی میں آپ کو تشریح کر دوں تو بڑا لطف آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کمال کیا ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، مطلب نفس کہتے ہیں عیب کو، خرابی کو، کہ وہاں پر کوئی خرابی کا گمان ہی نہیں، تم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی، کوئی عیب ہوگا، کوئی دھبا ہوگا، کوئی داغ ہوگا، تم سوچ ہی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے۔ یعنی اگر پھول کو کے ساتھ ایک کانٹا ہوتا ہے، پھول بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑا حسین ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ جو کانٹا ہوتا ہے اس کے حسن پر، اس کی خوبصورتی پر وہ کانٹا ایک عیب ہوتا ہے، ایک دھبا ہوتا ہے، یعنی کانٹا ہو گیا، ایک عیب ہو گیا، تو اس پھول کے اوپر عیب ہو گیا۔ اسی طرح سے شمع، اگر آپ موم بتی روشن کریں، شمع جلائیں تو شمع بھی بہت خوبصورت دکھتی، اس کا حسن اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دھواں رہتا ہے وہ اس کے حسن پر دھبا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن کو اگر ہم پھول سے تشبیہ دیں گے تو آپ ایسے پھول ہیں جہاں کانٹوں کا نام و نشان نہیں، اگر آپ کے حسن کو ہم شمع سے تشبیہ دیں گے تو آپ ایسی شمع ہیں کہ جہاں دھوئیں کا نام و نشان نہیں۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کا شعر تو سمجھ میں آئے گا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل حسین و جمیل ہیں، جو حسن کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں ان پر لازم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ بعض اوقات لوگ ان کو دیکھتے تو ان کے حسن کی تاب نہیں لا پاتے تھے، یعنی ان کی آنکھیں اس کو دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی، وہ انتقال کر جاتے تھے، ان کی روحیں پرواز ہو جاتی تھی، یہ حال ہوتا۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پر نقاب رکھنے لگے، یعنی اتنے حسین و جمیل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام سب سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل۔ تو ہو سکتا ہے یہ واقعہ، یہ روایت سننے کے بعد کوئی سوال کرے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر
لوگ انتقال کر جایا کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے زیارت کی، صحابہ کرام انہوں نے حسن کو دیکھا، مگر کسی کا حسن کو دیکھ کر انتقال نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی حسن پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اگر وہ حقیقی حسن عیاں ہو جاتا، حقیقی حسن ظاہر ہو جاتا، تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ حقیقی حسن پر پردہ تھا۔ وہ واقعہ یاد آیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی زوجہ، اب سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہی ہیں، رک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے کہ مصر کی عورتیں جب ان کے حسن کا دیدار کرنے لگی تو اس میں اتنی ماں ہو گئی کہ لیمو کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ایک انسانی فطرت ہے، بیوی اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسرے کی تعریف کرے تو تھوڑا سی دل میں وہ ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اس تبسم میں ایک نور ظاہر ہوا، اور ام المومنین نے جب اس تبسم کا دیدار کیا تو رش کھا کر کے بے ہوش ہو کر گر جاتی ہیں، اور پھر جب ہوش آتا ہے تو تاریخ ساز جملے ارشاد فرماتی ہیں۔ ام المومنین نے کہا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، قسم خدا کی اگر وہ میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل حسین و جمیل تھے۔ مصر میں حضرت زلیخا نے سہیلیوں کو دعوت دی، سہیلیوں نے اعتراض کیا تھا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کھانے پر مدعو کیا، سب کو اپنے اپنے ہاتھ میں لیمو یا کوئی پھل دے دیا اور چھری دے دی، اور کہا کہ جب یوسف علیہ السلام تشریف لائیں تو تم اس پھل کو یا اس لیمو کو کاٹ دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کا جب دیدار کیا تو اس دیدار میں اتنی مہ ہو گئی کہ انہوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، اور انگلیوں سے خون بہنے لگا تھا۔ اس وقت ان لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہائے اللہ ہم نے یہ کیا کیا، اپنی انگلیاں ہی کاٹ دی، خون بہنے لگا۔ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ انسان نہیں فرشتہ معلوم ہوتے ہیں، اتنے حسین و جمیل یہ انسان نہیں فرشتے معلوم ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر مصر میں وہاں کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، مگر یا رسول اللہ یہاں آپ کے دیوانوں نے آپ کو نہیں دیکھا، اب ظاہر آپ کو نہیں دیکھا ہے، مگر سرکار کا جب نام آ جائے تو قسم خدا کی سرکار کے دیوانے آقا کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ وہی اعلیٰ حضرت فرما رہی ہے، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو جو حسن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے دعوت فکر ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، سچی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دل میں محبت پیدا کریں۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے کمالات۔ انسان کمالات کی بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ سائنس نے ترقی کی، ٹیکنالوجی نے ترقی کی، چاند پر پہنچ گئے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا، زمین و مکان کی وسعتوں کو سمیٹ لیا۔ چاند پر جانے والے سائنسداں سے انسان دل میں لگاؤ پیدا ہو گیا کہ کتنے لوگوں نے ترقی کی، چاند پر پہنچ گئے۔ ارے جو چاند پر پہنچ گئے تم ان سے محبت کرتے ہو، جنہوں نے زمین پر رہ کر کے جب چاند کو اشارہ کیا تھا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ بچپن کا زمانہ ہے،
ایک بچہ اگر کھیلتا ہے تو کھلونے سے کھیلتا ہے، چھوٹی چھوٹی گڑیا ہوتی ہے اس سے کھیلتا ہے، چھوٹی چھوٹی گاڑیوں سے کھیلتا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک دیکھیے کہ آپ کھیل رہے ہیں تو چاند سے کھیل رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو کبھی دائیں جانب انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند دائیں جانب جھک جاتا، کبھی آپ بائیں جانب اشارہ کرتے تو چاند بائیں جانب جھک جاتا، یعنی گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کا کھلونا بنا ہوا ہے چاند، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس طرف چاند جھک جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ عزیزان گرامی، ڈوبے ہوئے سورج کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر آپ نے نہیں پڑھی تھی، حضور علیہ السلام نے نماز عصر پر ادا فرمانے کے بعد ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کرنے لگے اور نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا، مگر دیکھ رہے ہیں کہ سورج ڈوبنے والا ہے، نماز عصر چھوٹ جائے گی۔ سورج ڈوبنے کے بعد نماز عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، بلکہ 20 منٹ پہلے ہی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بتاؤ نماز کی کتنی محبت تھی۔ آج اذان تو چھوڑیے، نماز کا وقت بھی اگر چل جاتا رہے ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ مسلمانوں ان کی زندگی پاک سے درس عبرت حاصل کریں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا پر گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تمہیں کس چیز نے بلایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ نماز عصر چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی طرف اشارہ کیا، وہ سورج جو ڈوب گیا تھا وہ سورج واپس پلٹ آیا، یعنی عصر کا وقت پھر ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز عصر ادا کی اور پھر سورج کو معجزات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، سبحان اللہ، کمالات کی بنیاد پر اگر آپ محبت کرتے ہیں تو تم پر لازم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ ابو جہل آیا، ہاتھوں میں کنکریاں دبائے ہوئے لیے ہوئے، کہاں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے۔ ابھی چھپی ہوئی بات ہے، علم غیب ہے، ہم مٹھی بند ہے، اس میں کیا ہے نہ تم جانتے ہو نہ ہم جانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے۔ پتا کیا چلا؟ ایک مشرک بھی جانتا ہے کہ جو نبی ہوگا وہ علم غیب جانتا ہوگا، مطلب ایک کافر بھی جان رہا ہے کہ جو نبی ہوں گے وہ علم غیب جانتے ہوئے چھپی ہوئی بات جانتے ہیں، مگر آج لوگ علم غیب پر ہی اعتراض کرتے ہیں۔ بہرحال ابو جہل نے پوچھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو جہل، میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ یہ تو اور بڑی بات ہوگی، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ تیری مٹھی میں پتھر ہے، کنکریاں ہیں، اور وہ جو اگر پتھر بتا دے، یعنی پتھر بولنے لگے، کنکریاں بولنے لگے کہ میں کون ہوں، یہ تو بڑی بات ہو گئی، ایک گونگی چیز بولنے لگے گی۔ ابو جہل نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میری مٹھی میں جو ہے وہ بولے کہ تم کون ہو۔ اسی طرح سے مٹھے جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی طرف اشارہ کیا، کنکریوں میں سے آواز آنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے سنا اور پھر ویسی کنکریوں کو پھینک دیا اور کہا کہ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو، چلا گیا۔ اس کے دل پر مہر لگی ہوئی تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، اگر آپ کمالات کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں ہم پر لازم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی وقت اپنی اس تقریر کو اور مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے اور ہمارا خاتمہ مدینے کی گلیوں میں ایمان پر فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔